قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پلٹنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم تھی کہ انہیں بالآخر خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کرنا ہے، کیونکہ وہ تمام انبیاء کا قبلہ رہا تھا۔ تو جب مدینہ آ کر آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اللہ کے حکم کی پیروی میں اس حکم پر عمل شروع کر دیا گیا، لیکن آپ کے دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی کہ اصل قبلے کی طرف اور جو تمام انبیاء کا قبلہ رہا ہے اس کی طرف آپ کا رخ پھیر دیا جائے۔ آپ اس بات کا انتظار کیا کرتے تھے۔ کس بات کا انتظار؟ کہ اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، اور اس حکم کے انتظار میں آسمان کی طرف دیکھتے۔ آسمان کی طرف کیوں دیکھتے؟ کیونکہ جبریل علیہ السلام آسمان ہی کی طرف سے وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ تو یہاں آسمان کی طرف دیکھنے سے مراد جبریل کی آمد کا انتظار، وحی کا انتظار تھا، کیونکہ آپ اللہ کے حکم کے پابند تھے، اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتے تھے۔ اگرچہ آپ کو معلوم تھا کہ ایک روز تبدیلی ہوگی، لیکن آپ نے خود سے فیصلہ نہیں کر لیا۔ یہاں یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آسمان کی طرف دیکھنا منع نہیں ہے۔ غور و فکر کے لیے دیکھنا ہو، یا دعا کی قبولیت کے انتظار میں دیکھنا ہو، یا اللہ سے محبت کے ایک اظہار کے طور پر اوپر کو دیکھنا ہو، کیونکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تصور آتا ہے تو فوراً بلندی کی طرف یا اوپر کی طرف یا آسمان کی طرف دھیان جاتا ہے۔ لیکن نماز کے اندر آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بے ادبی ہے۔ نماز میں کہاں دیکھنا چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر، نگاہیں جھکی بھی ہونی چاہیے، ادب کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ امام کی طرف دیکھا جا سکتا ہے، یعنی سامنے۔ اس سے آگے اوپر یا دائیں یا بائیں دیکھنے کی اجازت نہیں۔ نماز میں کچھ پڑھنا بھی نہیں چاہیے کہ آپ کو جائے نماز کے اندر کچھ لکھا ہوا نظر آ گیا تو آپ اس کو پڑھنے لگیں، یا پھر سامنے وال پہ کچھ نظر آ رہا ہے تو اسے پڑھنا شروع کر دیں، یا پھر جائے نماز پہ کوئی نقش و نگار بنے ہوئے تو ان کے اوپر غور و فکر شروع کر دیں۔ اس لیے پریفریبل کیا ہے کہ جائے نماز جو ہے وہ سادہ ہو۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پردہ لٹکا دیا گیا، آپ نماز ادا کرنے لگے تو آپ کا دھیان اس میں چلا گیا، تو آپ نے نماز کے بعد اس کو اتروا دیا کہ اس نے مجھے مشغول کر لیا تھا۔ تو نماز ایسی جگہ پڑھیے کہ جہاں ڈسٹریکشن نہ ہو، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں کہ آپ کیوں بول رہے تھے، میں نماز پڑھ رہی تھی۔ اگرچہ ان کا بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن خود ایسی جگہ تلاش کرنی چاہیے کہ جہاں زیادہ یکسوئی کے ساتھ آپ عبادت کر سکیں اور پورے کا پورا دھیان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف ہو۔ پھر فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پس البتہ ہم ضرور ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلے کی طرف جس پر تو راضی ہو جائے گا، یعنی جو تیرا پسندیدہ ہے۔ You will be pleased، حکم آنے والا ہے، اور پھر حکم آ گیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پس پھیر لو اپنے چہرے کو۔ ولی کیا ہے؟ واحد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ کی طرف وحی آئی، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ وجہ سے ایک تو مراد چہرہ ہوتا ہے، لیکن صرف چہرہ نہیں بلکہ پورا جسم بھی اس سے مراد ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کھڑے کسی اور طرف ہوں اور صرف منہ موڑ کے قبلے کی طرف نماز ادا کریں، آپ کو پورا جسم ادھر پھیرنا ہوگا۔ لیکن چہرے کا لفظ کیوں آیا ہے؟ کیونکہ چہرہ پورے جسم کی نمائندگی کرتا ہے۔ چہرہ انسان کا خود بخود ہی ادھر پھر جاتا ہے جدھر انسان کا جسم مڑتا ہے، قدم اٹھتے ہیں۔ اور پھر فرمایا شطر المسجد الحرام، شطر کہتے ہیں جہت کو، سمت کو، جانب کو، کیونکہ یہ بات انتہائی مشکل ہے کہ انسان 100% بالکل قبلے کی طرف رخ کرے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ جس طرف قبلہ ہے اگر اس طرف انسان منہ کر لیتا ہے اور تھوڑا سا اینگل رائٹ یا لیفٹ چلا بھی جائے تو حرج نہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ شطر۔ اور شطر کس کو کہتے ہیں؟ ایک چیز کے آدھے حصے کو، یعنی جیسے ایک سرکل ہے تو اس کا آدھا جو طرف بنتی ہے وہ شطر ہو جاتی، یعنی اس میں ایک وسعت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔
یعنی کعبہ اور اس کے ارد گرد کی جو مسجد ہے وہ ساری کس میں آ جاتی ہے؟ شطر میں. لیکن اگر کوئی مسجد کے اندر کھڑا ہو تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ مسجد کے کسی بھی رخ کی طرف منہ کر لے، وہ نہیں کر سکتا. اسے کیا کرنا ہے؟ قبلے ہی کی طرف، کعبہ ہی کی طرف منہ کرے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں بھی تم ہو. تم سے مراد کون ہے؟ اے مسلمانوں تم سب. اب یہاں پر جمع کا صیغہ ہے، پیچھے کیا تھا؟ واحد کا. پہلے اسپیسیفکلی آپ کو حکم دیا گیا کیونکہ آپ ہی کو ہمیں فالو کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد تمام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے. وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تم سب پھیر لو اپنے چہروں کو شطرہ، اس کی جانب، اس کی طرف. خواہ تم جہاز پر ہو یا تم زمین پر ہو یا سمندر میں ہو، کسی سب مرین میں ہو، کسی بھی جگہ ہو، تو کیا کرو؟ نماز کے وقت اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو. وَحَيْثُ مَا، حیث ما سے مراد صرف اپنا گھر نہیں، گھر کے اندر ہو یا گھر کے باہر ہو، جہاں کہیں بھی ہو. حیث ما کنتم، اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فولوا وجوہکم شطرہ، تو اپنے آپ کو اس کی سمت کی طرف کر لو. یہ ہے اصل حکم. لہذا فرض نماز کے اندر قبلے کی طرف رخ کرنا لازم ہے. یہ نماز کے قائم کرنے کی شرائط میں سے ہے. اگر اس طرف رخ نہ کیا جائے تو نماز ادا نہیں ہوتی، الا یہ کہ انسان کسی ایسی جگہ پر ہو کہ اسے قبلے کا رخ معلوم نہ ہو اور کوئی ذریعہ اور طریقہ نہ ہو کہ وہ اس کو معلوم کر سکے. ایسی صورت میں انسان پھر کسی بھی طرف رخ کر سکتا ہے. عبداللہ بن عامر کہتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک اندھیری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. ہمیں قبلے کا علم نہیں تھا. اب اندھیری رات میں نہ تو کوئی ستارہ نظر آئے، نہ چاند، نہ ہی کوئی درخت، نہ اس کا سایہ، نہ مشرق نہ مغرب، کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی نے اپنی جہت میں نماز پڑھ لی. یعنی پھر اس نے اپنی اپنی ڈائریکشن، جو اس کو سمجھ میں آیا اس نے ادھر منہ کر لیا. جب صبح ہوئی تو ہم نے آپ سے یہ بات بیان کی، آپ کو ذکر کیا کہ رات ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو اس پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 جو پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وہ نازل ہوئی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جہاں کہیں بھی تم رخ کرو گے وہیں اللہ کو پاؤ گے، وہیں اللہ کی ذات ہے. یعنی تمہیں ایسی حالت میں پھر اس طرف منہ کرنے کی اجازت ہے جو بھی تم قریب سمجھو قبلے کے رخ کے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اندازہ تو ہوتا ہے لیکن حالات ایسے نہیں ہوتے کہ آپ رخ کر سکیں. مثلاً یہاں سے اگر آپ مشرق کی طرف سفر کر رہے ہیں، سعودی عرب وغیرہ پاکستان کی طرف جا رہے ہیں، تو جہاز کا رخ جب اس طرف کو ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو آپ ٹوٹلی اپوزٹ ڈائریکشن کو فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسی صورت میں اب آپ جہاز میں کوئی ایسی جگہ نہیں پاتے کہ جہاں آپ کھڑے ہو کر قبلے کو فالو کر کے نماز پڑھیں، تو اس صورت میں پھر یہ آیت اپلائی ہوگی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ جب اضطراری کیفیت ہو اور آپ کے پاس کوئی چوائس نہ ہو. لیکن اگر کوئی بھی چوائس موجود ہے تو پھر اجازت نہیں کہ انسان قبلے کے رخ کے بغیر اپنی مرضی سے جہاں جی چاہے نماز پڑھے، کیونکہ یہاں تاکیدی حکم ہے اور بار بار دہرایا گیا، جیسے کہ آئندہ کی آیات میں آپ دیکھیں گے. ہاں، نفل نماز کے لیے اتنی پابندی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ آپ سفر میں سواری پر نفل نماز جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا ادھر ہی منہ کر کے پڑھ لیا کرتے تھے. لیکن فرض نماز کے اندر لازم ہے. اب اس میں یہ کہ مثلاً ہم اپنے شہر میں ہی ٹریول کر رہے ہیں، ہم گاڑی روک سکتے ہیں، ہم کہیں نہ کہیں جگہ بنا سکتے ہیں، تو وہ صرف سستی کے مارے کہ اب کہاں روکیں، کیسے روکیں، ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں نماز، تو یہ ٹھیک نہیں. تو حتی الامکان انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اسی طرف رخ کرے. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے نماز ایک طرف رخ کر کے ادا کر لی اور آپ نے سمجھا کہ ادھر قبلہ ہے. بعض اوقات کسی کے گھر آپ جاتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں کہ گھر والوں سے پوچھیں، آپ خود ہی اندازہ کر کے پڑھ لیتے ہیں. اب بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے، تو اس صورت میں کیا آپ نماز قضا کریں گے؟ نہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دوبارہ دہرانے کا حکم نہیں دیا کہ جو ہو گیا بس ہو گیا.
لیکن اگر نماز کے دوران کوئی آ کے آپ کو بتا دیتا ہے بھائی ادھر نہیں ادھر مڑ جاؤ، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی نماز شروع کر چکے ہوتے ہیں، کہتے بھی آپ اپنا رخ صحیح کریں، رائٹ یا لیفٹ کو مڑ جائیں، تو اس صورت میں نماز کے اندر ہی گھوم جانا چاہیے، اس میں پھر انسسٹ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا تو لوگ نماز کی حالت میں تھے، اور نماز کی حالت میں ہی انہوں نے اپنا رخ بالکل اپوزٹ ڈائریکشن پہ پھیر لیا۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، بلکہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد ایک شخص مسجد سے نکلا اور انصار کے گروہ کے پاس سے گزرا، وہ نماز ادا کر رہے تھے اور عصر کی نماز کا وقت تھا، تو انہوں نے ان کو بتایا کہ قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، تو انہوں نے اسی وقت نماز کی حالت میں، جبکہ وہ رکوع میں تھے، کھڑے بھی نہیں تھے، رکوع میں ہی اپنا رخ پھیر لیا، اور اسی جگہ کا نام اب مسجد قبلتین ہے۔ آپ میں سے جو حج عمرے کے لیے گئے ہوں گے انہوں نے اس مسجد کی زیارت کی ہوگی، اور اس مسجد میں 2 محراب ہیں، ایک بیت المقدس کی طرف ہے اور ایک خانہ کعبہ کی طرف ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ کیسا اتباع تھا، ممن ينقلب على عقبیہ۔ آج ذرا گھر جا کے پریکٹس کر کے دیکھیے کہ رکوع کی حالت میں اگر کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ رخ بدل لیجئے تو پھر انتظار نہ کیجئے اچھا ذرا میں کھڑا ہو جاؤں تو پھر پلٹوں، تو اس وقت آپ کو ایڑیوں پر ہی گھومنا پڑتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور واقعہ یہ ہوا، مسجد قباء جو مدینہ کے تھوڑا باہر کی طرف ہے، ایک دن پہلے حکم آ چکا تھا، جب تک ایک شخص وہاں پہنچا تو فجر کی نماز کا وقت تھا، تو فجر کی نماز میں اس نے جا کے اعلان کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کل یہ آیت اتری ہے اور قبلے کی تبدیلی کا حکم آ چکا ہے، تو انہوں نے بھی نماز کے اندر اپنا رخ تبدیل کر لیا۔ تو یہ تھا صحابہ کرام کا ایمان کہ جس وقت انہیں کوئی حکم پتہ چل جاتا تو وہ فوراً عمل کر لیا کرتے تھے، انتظار نہیں کرتے تھے، دیر نہیں کرتے تھے، اور اسی کا نام اتباع ہے۔ اور یہ آپ دیکھیے کہ آیت 143 میں آتا ہے إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ، تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کا پیروکار کون ہے اور کون اپنی ایڑیوں پر الٹا پھرتا ہے۔ یہ جو ینقلب ہے نا، یہ پلٹنے کو کہتے ہیں، اور عقبہ ایڑی کو کہتے ہیں، یعنی جو پلٹ جاتا ہے، اور پلٹنے کے لیے عربی میں لفظ رجع بھی آتا ہے، اسی سے لفظ رجعت پسند نکلا ہے۔ رجعت پسند کس کو کہتے ہیں؟ بیکورڈ کس کو کہتے ہیں؟ فلاں شخص بیکورڈ ہے۔ آج کے دور میں بیکورڈ کس کو کہتے ہیں؟ جو دین پر عمل کرے، حالانکہ یہاں پر بیکورڈ کس کو کہا گیا ہے؟ جو رسول کا اتباع نہ کرے۔ رسول کا اتباع کرنے والا ایک طرف ہے اور دوسری طرف وہ ہے جو پیچھے مڑ گیا، اس نے نہیں اتباع کیا، فالو نہیں کیا، کیونکہ اتباع کا مطلب ہوتا ہے کسی کے فٹ سٹیپس پر چلنا۔ وہ رسول کے فٹ سٹیپ پر نہیں چلا بلکہ اس نے اپنا رخ بدل لیا، اس نے رسول کے قبلے کی طرف رخ نہیں کیا بلکہ پچھلی طرف ہی رخ رکھا۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام روشنی لایا ہے، اور اسلام سے پہلے کیا تھی؟ جہالت تھی، تو اس جہالت پر قائم رہنے والے دراصل بیکورڈ ہوتے ہیں، دین پر عمل کرنے والے بیکورڈ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے، اپنے رب کی طرف ہوتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، مجبور ہوتا ہے، اٹھ ہی نہیں سکتا، قبلے کی طرف رخ کر ہی نہیں سکتا، یا کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، تو ایسی صورت میں پھر کیا کرے؟ پھر جہاں بھی ہو، جیسا بھی ہو، اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے۔ لیکن عام حالات میں کیا حکم ہے؟ جہاں کہیں تم ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اپنے چہروں کو اسی کی سمت کرو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور بے شک وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، مراد یہود و نصارہ ہیں، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، کہ بے شک وہ یعنی وہ حکم حق ہے، سچ ہے، ثابت ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ یعنی پیغمبر علیہ السلام نے اپنی مرضی سے قبلہ تبدیل نہیں کیا، اور کعبہ کی طرف رخ کرنا غلط نہ تھا، انہیں پیغمبر علیہ السلام کی نشانیوں کے بارے میں معلوم تھا پہلے سے ہی، اور ان نشانیوں میں یہ نشانی بھی تھی کہ ان کا قبلہ کعبہ ہوگا، وہ سب جانتے تھے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ غافل۔ غفلت کس کو کہتے؟ کیا لکھایا تھا میں نے؟ غفلت کے 2 اسباب ہوتے ہیں،
ایک ہے بھولنا، اور دوسرا ہے کسی اور چیز میں مشغول ہو جانا اور اصل چیز کو بھول جانا۔ تو اللہ غافل نہیں، یعنی نہ تو وہ بھولتا ہے اور نہ ہی وہ کسی ایسی چیز میں مشغول ہے کہ وہ بھول جائے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اچھا ہمارا حال کیا ہوتا ہے ذرا بچوں کے گھر میں آپ دیکھیں، ہم ان کو کوئی کام دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد خود ہی بھول جاتے ہیں، ہم غافل ہو جاتے ہیں کس سے، کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، بچے کیا کر رہے ہیں، یا جس کسی کو بھی ہم نے کوئی کام اسائن کیا تھا وہ کیا کر رہا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ اس سے غافل نہیں جو بھی تم کر رہے ہو، یعنی اسے سب پتا ہے کہ کون قبلے کی طرف رخ کرتا ہے، کون نہیں کرتا، کون کوشش کرتا ہے، کون مجبور ہے، کس کو علم نہیں، کس کے ساتھ کیا حالات ہیں، کس کے دل میں کیا جذبہ ہے، کون رسول کی پیروی کرتا ہے، کون نہیں کرتا، ان سب باتوں کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بخوبی علم ہے۔